قرآن پاک یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم انگلش کی کتاب پڑھنے جاتے ہیں تو اس کے لیے ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اگر ہم کوئی اور چیز سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ہم کئی سال لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو 16 سال 15 سال 12 سال ایجوکیشن لائف گزارنے کے بعد پھر کورس کرتا ہے، کورس کرنے کے بعد پھر پریکٹیکل کرتا ہے، پھر ڈاکٹر بنتا ہے۔ یہی چیز سیم انجینئر کے لیے، یہی چیز سیم بلڈنگ بنانے والے کے لیے، یہی چیز تقریباً لوگوں کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کسی مرتبے پہ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو اتنے ہی زیادہ بندوں کی ضرورت ہے جتنی زیادہ اس میں تفصیل ہے، جتنی زیادہ اس میں وضاحت ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبیان لکل شیء، کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ لیکن ہر چیز کا بیان آپ کو کیسے ملے گا؟ جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے، اس کی تشریح میں جائیں گے، اس کی تشریح کے اندر جب آپ مزید وضاحت دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ اور یہ ایسے حاصل نہیں ہوگا، لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں دی ہیں، پھر جا کے قرآن پاک کی کچھ چیزیں ان کو معلوم نہیں ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان کون ہے؟ آئنسٹائن کو ہر بندہ، ہر سائنسدان اپنا استاد مانتا ہے۔ آئنسٹائن نے پوری زندگی ریسرچ کی، پوری زندگی ریسرچ کرتے کرتے مرنے سے پہلے اس نے یہ بات کی ریسرچ کی کہ آسمان کا ایک کونا پھٹا ہوا ہے، اور اس نے اس بات کی تھیوری کو یوں پیش کیا کہ اگر مسلمانوں کے نبی معراج پہ گئے تو وہ اسی جگہ سے گئے، کیونکہ پورے آسمان میں یہ ایک ہی جگہ ہے، یہ ایک ہی ٹکڑا ہے جو پھٹا ہوا ہے۔ تو آئنسٹائن سے اس کے جو نیچے کے کام کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ پھر ہم ادھر کب جائیں گے، کس طرح جا سکتے ہیں؟ آئنسٹائن نے کہا کہ تم ادھر نہیں جا سکتے، کیونکہ ادھر جانے کے لیے تم کو 500 سال کا عرصہ لگے گا، اور 500 سال تک کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا کہ وہ 500 سال تک سفر کرے اور اس جگہ پہ پہنچے۔ تو دیکھیں ایک غیر مسلم، ایک وہ بندہ جو دین سے وابستہ ہی نہیں ہے، وہ سائنسدان جس کو دنیا مانتی، وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ اس جگہ سے مسلمانوں کے نبی گئے ہیں، اس جگہ سے مسلمانوں کے نبی گئے ہوں گے۔ تو اس کو بھی یہ بات کب پتہ لگی؟ جب اس کی پوری زندگی گزرے۔ ہم قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، اس کی تفصیل بھی کرتے ہیں اور اس کو اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ صرف قرآن پاک کو جو سائنسدان ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ صرف اس سے اپنے مسئلے نکالتے ہیں اور ان مسئلوں پہ کام کرتے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان رکھا ہے کہ قرب قیامت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے اندر کیسی کیسی ٹیکنالوجی آئے گی۔ جب آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1400 سال پہلے حضور نے اس بارے میں وضاحت کر دی۔ سائنسدان اس کو پڑھ کر، سائنسدان اس کے بارے میں سیکھ کر ہی آگے تھیوریاں پیش کرتے ہیں اور اتنے بڑی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ کیونکہ سائنس بعد میں آئی ہے، قرآن پہلے آیا ہے، حضور پہلے آئے، سائنس بعد میں آئی ہے، صحابہ اکرام پہلے آئے، سائنس بعد میں آئی ہے، بزرگان دین نے پہلے وضاحت کی ہے، سائنس بعد میں آئی ہے۔ سائنس الغرض بعد میں آنے والی چیز ہے، اور یہ قرآن پاک کے اوپر ہی ریسرچ کر کے چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی گھوڑے کی رکاب گم گئی، تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، میں قرآن پاک سے ڈھونڈتا ہوں۔ حالانکہ قرآن پاک میں رکاب ڈھونڈنے کا کہیں ذکر نہیں ملے گا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا قرآن پاک پڑھنے لگا اور پڑھتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں آپ کو رکاب مل جائے گی۔ بولے جب میں گیا تو مجھے رکاب مل گئی۔ بندے کا اس بات سے پتہ لگا، عقیدہ ثابت ہو گیا کہ بندے کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، اس کے عمل میں جذبہ ہونا چاہیے، اس کو اس بات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، صرف وہ اپنے کام میں لگا رہے۔ کیونکہ صحابہ کے دور میں صرف صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اور صحابی جو ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی مرتبے والا ہے، شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پاکیزہ دل میں نے صرف حضور کے صحابہ کا دیکھا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کے اندر رب نے گواہی دی کہ تمہارے صحابہ سب سے اچھے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ اکرام اتنے اچھے ہیں، اتنے پاک ہیں، تو ان کی دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ کوئی بھی غوث، کوئی بھی قطب صحابہ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ مرتبہ ملا کیسے؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اور وہ بھی ایمان کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے صحابی بنا دیا۔ اگر صحابی کا یہ مرتبہ تو نبی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ اللہ والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ